السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ یہاں سے بہت دور کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، بہت خوبصورت لیکن بڑی ضدی اور سرکش۔ بہت سے شہزادے اس سے شادی کرنے کو تیار تھے، لیکن ضدی شہزادی صرف اپنا سر ہلا کر صاف انکار کر دیتی۔ ایک روز بادشاہ تنگ آ کر بولا، آخر تم کس سے شادی کرو گی؟ شہزادی نے جواب دیا، اس آدمی سے جو عید کے روز صبح سویرے میٹھی خوشبودار تازہ ناشتہ لا دے۔ یہ بات بہت جلد پورے ملک میں مشہور ہو گئی اور ہر شخص کہنے لگا، دوسرے لفظوں میں اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کسی سے بھی شادی نہیں کرے گی۔ اس ملک میں ایک ایسا نیک دل بوڑھا بھی رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا لڑکا موچی کا کام کرتا تھا، دوسرا درزی کا اور تیسرا لڑکا باورچی خانے میں برتن مانجتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عین عید ہی کے رات وہ بوڑھا نیک آدمی کسی جنگل سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک درخت کی شاخوں سے لٹکتی ہوئی 3 ناشپاتیاں نظر آئیں، خوشبودار، میٹھی، نرم اور تازہ ناشپاتیاں۔ اور یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ پھر اس نے تینوں ناشپاتیاں توڑ لی اور سیدھا گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور ایک ناشپاتی دے کر بولا، عید کا جوڑا پہنو اور یہ ناشپاتی اسی شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کے حکم کی تعمیل کی، عید کا جوڑا پہنا، ناشپاتی کو ایک پیاری سی ٹوکری میں سجایا اور محل کی طرف چل دیا۔ وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ جنگل میں سے ایک عجیب و غریب بوڑھا آدمی ملا اور ٹوکری کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس میں کیا ہے؟ تمہیں اس سے کیا؟ نوجوان نے سختی سے جواب دیا اور اپنا راستہ لے کر چلتا بنا۔ محل میں داخل ہوتے ہی اس نے ٹوکری شہزادی کے سامنے رکھ دی۔ شہزادی نے ٹوکری کھولی، پتے ایک طرف ہٹائے اور ناشپاتی کو دیکھتے ہی بھن آ گئی اور بری طرح گل سڑ چکی تھی۔ یہ نہ اسے دیکھنے کو جی چاہتا تھا اور نہ ہاتھ لگانے کو۔ گوار نوجوان کی اس حرکت سے بادشاہ اور بھی ناراض ہوا اور دربان کو حکم دیا کہ اس بے وقوف کو کوڑے مارے جائے۔ ذرا دیر بعد وہ اپنے زخموں کو سلاتا ہوا، پچھتاتا ہوا اور افسوس کرتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ اس نے باپ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ پھر بوڑھے باپ نے اپنے منجلے بیٹے کو بلایا اور بولا، عید کا جوڑا پہنو اور یہ ناشپاتی اسی شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ وہ ناشپاتی ٹوکری میں سنبھالے اسی وقت روانہ ہو گیا۔ جب جنگل میں پہنچا تو وہی پراسرار اجنبی بوڑھا نمودار ہوا اور ٹوکری کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس میں کیا ہے؟ وہ جھڑکتا ہوا، کچھ بھی ہو، محل کی طرف تمہیں کیا؟ چل دیا۔ جب محل میں پہنچ کر اس نے ناشپاتی شہزادی کو پیش کر دی تو شہزادی نے پتے ایک طرف ہٹا کر ناشپاتی کو دیکھا۔ وہ ناشپاتی بھی گل سڑ چکی تھی اور اسے بدبو کے بھپکے آ رہے تھے۔ پھر بادشاہ کے حکم پر دربار نے اسے بھی کوڑے لگائے۔ وہ بڑے بھائی کی طرف منہ لٹکائے ناکام گھر کو لوٹ آیا۔ اب بوڑھے شخص نے اپنی تیسری ناشپاتی اپنے تیسرے بیٹے کو دے کر بولا، عید کا جوڑا پہنو اور اسے شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ اسے بھی راستے میں وہی عجیب و غریب آدمی ملا اور ٹوکری کو دیکھ کر بولا، اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک بڑی میٹھی پکی تر و تازہ ناشپاتی ہے، میں اسے شہزادی کے پاس لے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ اسے دیکھتے ہی میرے ساتھ شادی پر تیار ہو جائے گی۔ لڑکے نے اس اجنبی کو جواب دیا۔ بوڑھے نے کہا، تم اچھے اور نیک خوش اخلاق لڑکے ہو، لو یہ چھوٹی چھوٹی سی تلسمی سیٹی، جب اسے بجاؤ گے تو اس کی آواز سن کر ہر چیز تمہارے پیچھے پیچھے بھاگی چلی آئے گی۔ لڑکے نے اس بوڑھے کا شکریہ ادا کیا، سیٹی جب میں ڈالی اور ہنستا کھیلتا شاہی محل میں پہنچ گیا۔ شہزادی نے ٹوکری کھول کر پتے ایک طرف ہٹائے تو ایک تر و تازہ اور خوشبودار ناشپاتی کو دیکھ کر بھوکلا اٹھی۔ وہ یہ بات سوچ کر پریشان ہو گئی کہ اسے باورچی خانے میں برتن مانجنے والے لڑکے سے شادی کرنی پڑے گی۔ وہ ذرا دیر خاموش بیٹھی سوچتی رہی، پھر بولی، میں تم سے ضرور شادی کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ ہمارے باغیچے میں پورے 100 خرگوش ہیں۔ تم ان سب کو کچھ کھلانے کے لیے جاؤ، پورا 1 ہفتے تک ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو، ان میں سے کوئی ایک بھی ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ اگر تم نے یہ کام میری مرضی کے مطابق پورا کیا تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ وہ سیدھا باغیچے میں آیا، جیب سے تلسمی سیٹی نکال کر زور سے بجائی اور اس کی آواز سنتے ہی 100 کے 100 خرگوش اس کے پیچھے چل پڑے۔ انہیں اکٹھا کرنے میں ذرا دقت نہ ہوئی۔ تیسرے روز شہزادی کنیز کا بھیس بدلے چھوٹے سے گدھے پہ سوار ہو کے اس کے پاس آئی اور بولی، تمہارے خرگوش بڑے خوبصورت ہیں، تم ان میں سے صرف ایک خرگوش میرے ہاتھ بیچو گے؟ نہیں، یہ بکاؤ مال نہیں ہے، لڑکے نے فوراً جواب دیا۔ ہاں، اگر تم اپنے گدھے کی تھوتنی چومو تو میں ایک خرگوش تمہیں مفت دے دوں گا۔
गधे की थूथनी चूमने के ख्याल से शहजादी ने नाक भौं चढ़ाई, लेकिन बर्तन मांजने वाले लड़के से शादी का ख्याल इससे भी बुरा था। यही वजह थी कि वो उसका कहना मानने पर तैयार हो गई। इसे यकीन था कि जब 100 खरगोश में से एक खरगोश कम होगा तो वो शादी से साफ इनकार कर देगी। उसने गधे की थूथनी चूमी, एक खरगोश बगल में दबाकर ये जा वो जा। जब वो बहुत दूर निकल गई तो लड़के ने जेब से सीटी निकाल कर बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही खरगोश शहजादी के हाथ से उछला और आन की आन में वो दूसरे खरगोशों के साथ आ मिला। अगले रोज मलका एक कनीज का रूप धारे इसके पास आई, लेकिन अपने इरादे में मलका भी कामयाब ना हो सकी। तीसरे रोज बादशाह खुद साइंस के लिबास में इसके पास आया और एक खरगोश हासिल करने की कोशिश की, लेकिन तिलस्मी सीटी के सामने इसकी भी कोई तरकीब कामयाब ना हुई। एक हफ्ते के बाद लड़के ने महल का रुख किया। इसके 100 खरगोशों में से एक भी इधर उधर ना होने पाया, लेकिन बादशाह ने शहजादी को एक बर्तन मांजने वाले लड़के के साथ बिहाने से साफ इनकार कर दिया। वो बोला, सबसे पहले मुझे सच से भरी हुई 3 बोरियां ला दो, इसके बाद तुम्हारी शादी होगी। लड़का हैरान और परेशान होकर महल वो बोला, सबसे पहले मुझे तुम सच से भरी हुई 3 बोरियां सबसे पहले मुझे सच से भरी हुई 3 बोरियां ला दो, इसके बाद तुम्हारी शादी होगी। लड़का हैरान और परेशान होकर महल से बाहर निकल गया। अभी वो जरा ही दूर गया था कि जंगल में रहने वाला अजीब और गरीब शख्स उसके सामने आया और उसे तसल्ली देकर बोला, ये सच से लबालब भरी हुई 3 बोरियां ये लो सच से लबालब भरी हुई 3 बोरियां, इन्हें साथ लेकर उसी वक्त बादशाह के पास पहुंच जाओ। याद रखो, इसे इन तीनों ग्राहकों वाली कहानी जरूर सुनाना जो तुमसे खरगोश खरीदने आए थे। वो असल में शहजादी, मलका और बादशाह ही थे। फिर जब तुम तीनों कहानियां सुना चुको तो जोर से सीटी बजाना। इसे सुनते ही वो तीनों तुम्हारी बोरियों में बंद हो जाएंगे। वो तीनों बोरियां उठाकर महल पे पहुंच गया और सबसे पहले शहजादी की कहानी शुरू की, जो कनीज का लिबास पहनकर इसके सामने आई थी और खरगोश खरीदने के लिए गधे की थोतनी तक चूम ली थी। फिर अपनी कहानी खत्म करते ही उसने तिलिस्मी सीटी बजाई और सीटी की आवाज सुनकर शहजादी अपने आप बोरी में आ गिरी और बोरी का मुंह बंद हो गया। फिर इसने मलका की कहानी शुरू की और वह भी कनीज का रूप धारे खरगोश खरीदने आई थी। कहानी खत्म करने के बाद इसने सीटी बजाई और शहजादी की तरह मलका भी देखते ही देखते बोरी में बंद हो चुकी थी। बस बस, बादशाह चीख उठा, लेकिन लड़के ने कोई परवाह न की और इस साइज की कहानी शुरू की जो खरगोश लेने आया था। इसके बाद इसने सीटी बजाई और बादशाह भी उछलकर तीसरी बोरी में आ गिरा और गिरते ही बोला, तुमने सारी बातें सच सच बयान कर दी, इससे तुम शहजादी से शादी कर सकते हो। बादशाह के मुंह से ये सुनकर उसने तीनों को बोरी से बाहर निकाला। इसके फौरन बाद महल में शहनाइयां और नगाड़े बजने लगे। शादी की तैयारियां होने लगी। शादी के बाद शहजादी को मालूम हो गया कि इसका शौहर तो बड़ा नेक, होशियार और दयानतदार है। अब इसे बावर्ची खाने में बर्तन मांजने वाले लड़के से शादी करने पर जरा भी अफसोस न था, बल्कि हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी।